السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے دین کی محنت اور داعی اللہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ کیا فضیلت ہے اور دین کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ساتھیوں، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کر لیا. سمجھ رہے؟ ایک عہد کر لیا ہے. اور یہ وعدہ، یہ عہد کیا ہے؟ بندہ ایمان والا بن جاتا ہے. اس وعدے سے کلمہ پڑھ لیا تو عہد یہ ہے کہ بندہ مومن بن گیا، ایمان والا بن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں ساتھیوں کہ ایمان جو ہے یہ ایک امانت ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے امانت کا جو بار ہے، بار امانت کا جو بوجھ ہے، آسمان اور زمین پر پیش کیا. یعنی آپ سوچیں، آپ دیکھیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اس امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا گیا تھا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا زمین اور آسمان میں. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ ذمہ داری کس کو دی؟ اپنے بندوں کو دی. یعنی انسان نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لے لیا، اس امانت کی ذمہ داری کو. تو امانت کے بارے میں ایک رول ہے، ایک دستور ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو اگر دی جاتی ہے نا، کسی کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اور پھر اس کو پہنچانا ہوتا ہے. اگر آدمی کو نہ پہنچائے تو وہ سزا کا مستحق بنتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو. یعنی جب یہ ایمان جو ہے نا کسی بندے کے سینے میں اترتا ہے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایمان امانت ہو گئی. سمجھ؟ جب انسان کے دل میں ایمان آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو یہ امانت ہو گئی. اور اس امانت کو آگے پہنچانا ہے. کہاں پہنچانا ہے؟ مطلب یعنی اللہ کے بندوں تک یہ امانت ہمیں پہنچانی ہے. اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے. کیا؟ دیکھو یہ امانت جو ہے نا، ایمان جو اللہ نے امانت دی، پہلے یہ کس کو ملتی تھی؟ نبیوں کو ملتی تھی. سمجھ رہے؟ اور انبیاء جو تھے، انبیاء علیہ السلام جو تھے، وہ اپنی زندگی میں اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے اس امانت کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، اللہ کے نبی جب دنیا میں پیدا ہوئے، ہاں، تو اس کے بعد آپ کے سر پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، ہمارے نبی کے سر پر اس ختم نبوت کے تاج کو سجایا گیا کہ بس اب نبی آخری ہے، نبی ختم. یعنی ختم نبوت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سمجھ رہے؟ تو اب ہمارے نبی آخری نبی ہے. تو اس کی برکت سے پھر اب کیا ہوا؟ نبی تو اب نہیں آئیں گے، تو ہمارے نبی کے ورثہ کو یہ امانت دے دی گئی. اور ورثہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. یعنی علماء کرام وارث ہیں انبیاء کے. تو اب آپ کہو گے آپا ہم تو عالم نہیں ہیں. تو دیکھو جو جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ اتنے علم کا عالم ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب بن کر اب ہمیں اس امانت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. ہم نے جتنا سیکھا، جتنا ہم نے حاصل کیا، جو سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پہنچانا ہے. اور جو لوگ اس علم سے حصہ پائیں گے نا، وہ بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق اس امانت کو پہنچائیں. ہم جو سیکھ رہے ہیں علماء کرام سے، آپ کو جو کلاس میں سکھایا جا رہا ہے، تو جو بھی آپ تعلیم میں سن رہے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنا سیکھا اتنا آگے پہنچانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم، اس کے صدقے میں یہ ذمہ داریاں ہر ایک مومن کے سپرد کر دی گئی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے داعی بننے کا فریضہ عطا فرمایا کہ تم داعی ہو.
جو طالبات آج بخاری شریف پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب ہم امتحان سے فارغ ہو گئے یا ہم عالم ہیں، ہے نا. یہ یاد رکھیں. یا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ 2 سال کا کورس یا 1 سال کا کورس ہو گیا ہم فارغ ہو گئے. نہ 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 نہ، یہ جو دین کا کام ہے جو آپ سن رہے ہو، یہ دین کا کام آپ کو ہمیشہ کرنا ہے، آخری سانس تک. دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے، اور جنت اللہ رب العزت نے عیش کے لیے بنائی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ساتھیوں یہ یاد رکھے، کسی بھی مومن کو دنیا میں آرام نہیں ہے. کسی بھی مومن کو محنت کرنی ہے، دین کی کام کرنا ہے. کام بس تھوڑا آرام، اور وہ آرام بھی کس نیت سے کہ میں تھوڑا آرام کر لوں تاکہ تازہ دم ہو کر پھر کام کروں. سمجھ رہے؟ فریش ہو کر تھوڑا سا پھر واپس سے اور جم کر محنت کروں. اسی لیے مومن کے آرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا اس کام میں شمار فرما لیا ہے نا. اسی لیے فرمایا نا، علماء کی نیند بھی عبادت ہے. اللہ کے راستے میں جو بندہ سو گیا وہ سو رہا ہے، لیکن وہ وقت بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ ایک دائی کا گھوڑا، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا گھوڑا، اس گھوڑے کی لید بھی آپ سوچ سکتے ہو. اللہ کو ایک دائی، اللہ کا راستہ کتنا پسند ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا ہے راستے میں، راہ خدا میں، ہاں، اس گھوڑے نے جو پاخانہ پیشاب کیا، وہ تو گھوڑا ہے نا، پاخانہ پیشاب کرے گا تو وہ روز قیامت اللہ رب العزت اس کے اعمال میں تولیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ راہ خدا میں نکلا تھا. آ رہی بس سمجھ میں؟ ایک دائی کی کیا قیمت ہے. آپ لوگ سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا دائی، محنت جو ہوتی ہے نا وہ کتنی قیمتی ہے. اللہ کو اللہ کا دین کس قدر محبوب ہے، کس قدر پسند ہے کہ ایک دائی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ایک دائی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تو وہ گھوڑا بھی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ایک دائی کی اتنی قیمت ہے، اتنی فضیلت ہے. آپ سوچیں کہ اگر کوئی دائی، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو اس کے جسم میں جو دھول مٹی لگتی ہے اس کو، یہ حدیث اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے راہ میں نکلنے والے کے جسم پہ جو دھول مٹی بھی لگ رہی ہے، ہاں، تو اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک دائی کی کتنی قیمت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ اگر وہ کسی گھوڑے پر بیٹھ کر گیا ہے، ایک دائی اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ کر گیا ہے اور وہ گھوڑا راستے میں پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے تو اس گھوڑے کی کیا کہتے ہیں لید بھی روز قیامت تولی جائے گی. تو اللہ کے راستے میں دائی کی اتنی قیمت ہے. آپ سوچیں کہ کتابوں میں علماء کہتے ہیں، ہماری استاذہ کہتی ہے کہ روز قیامت ایک دائی جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، دائی کون ہوتا ہے؟ جو دنیا میں امت کی فکر کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے امت کے لیے روتا تھا، امت کے حالات سنتا تھا تو غمزدہ ہو جاتا تھا، سمجھ رہے؟ اور امت میں دین کی محنت کرتا تھا. وہ دائی روز قیامت اللہ جب اس سے کہیں گے کہ تو جنت میں جا خوشی خوشی، اب وہ دائی جب جنت میں جانے لگے گا، ہاں، تو اس کے گھر والے آئیں گے، اس کے ماں باپ آئیں گے، اس کے شوہر آئے گا، اس کے بچے آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ پاک ہمارا حق، اس نے ہمارے حق میں کوتاہی کی. تو اللہ تو منصف مزاج ہے، تو اللہ کہیں گے کہ رک جاؤ، تم نے اس کے حق میں کوتاہی کی ہے. تو وہ دائی کہے گا کہ اللہ پاک میں نے تو حقوق ادا کیے تھے، لیکن آپ کی دین کی محنت کی برکت وجہ سے، آپ کی امت کی فکر کرتی تھی، دین کی محنت کرتی تھی، تو کچھ اونچ نیچ ہو جایا کرتی تھی. ایسا نہیں کہ میں ان کو چھوڑ دیا کرتی تھی، فکر تھی ان کی خدمات سر انجام دیا ہے میں نے، لیکن کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تھی. تو اللہ کہیں گے اچھا میرے دین کے لیے اس طرح معاملہ ہوتا تھا، تو ایک کام کر، تو جا، میں ان سے نمٹ لوں گا. اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے دائی کو، ہاں. اور اللہ اس کے گھر والوں سے کہیں گے کہ کیا تمہیں میں جنت دے دوں گا تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو وہ دائی کہے گا، وہ دائی کے گھر والے کہیں گے اللہ اسی بات کا تو جھگڑا ہے، یہی تو مسئلہ ہے میرے مالک. تو اللہ کہیں گے جاؤ، میں نے تم سب کو جنت دی. سمجھ رہے؟ تو کیا برکتیں ہیں دائی کی، کیا فضیلت ہے ایک دائی کی جو اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، جو دین کی فکر کرتا ہے. حتیٰ کہ جو دائی اللہ کے سامنے امت کے غم میں روتا ہے نا، اس کے آنسو بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا.
ہمیں کیا لگا آنسو ضائع ہو گئے؟ نہ 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 نہ، اللہ اس آنسو سے وہ انوار اور برکات نکالتے ہیں، اور کسی نہ کسی کے دل میں ہدایت کے شکل میں اس کے دل میں وہ نور روشن کرتے ہیں۔ ایک دائی کا آنسو بھی ضائع نہیں ہے ساتھیوں، اس کے بول بھی ضائع نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دائی سچا ہو، وہ دائی ایماندار ہو، اس کے دل میں امت کا غم ہو، اس کے دل میں امت کا درد ہو، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہو، اس کے دل میں غم نبوت کا غم، نبی والا درد ہو۔ ایک دائی کیسا ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، نبی والا درد، نبی والا غم لے کے چلنے والا۔ ہاں، تو ہمیں وہ دائی بننا ہے انشاءاللہ، ہمیں اس طرح بننا ہے جیسے اللہ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں، میں کون سی فضیلتیں بتاؤں دائی کی؟ ہاں، روز قیامت ایک دائی جو ہے، اللہ اس سے کہیں گے کہ تو اپنے ساتھ 7 لوگوں کی شفاعت کر، غالباً کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ اور ایک جگہ تو کتابوں میں اس طرح سے بھی واقعہ ملتا ہے کہ دائی جب جنت میں جائے گا نا، دین کی محنت کرنے والا دائی جو امت کے غم میں روتا تھا، جو امت کی فکر کرتا تھا، جس کے دل میں غم نبی تھا، ہاں، وہ دائی جب جنت میں چلا جائے گا نا، ہاں، تو مرتبہ مقام ملے گا، کس طرح اللہ اسے اڑاتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے، طوبہ درخت کی شاخ سے اسے جڑ سے اسے گھوڑا اور اس کی شاخ سے اسے جوڑا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہے ہی، ہاں، یہ تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العزت جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا نا، جنت میں جب وہ پہنچ جائے گا تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اس دائی سے اللہ فرمائیں گے کہ تو جنت میں تیرا مقام پہ تو آ گیا، لیکن ہر دائی کو، ہر جنتی کو، جتنے بھی جنتی ہوں گے، اللہ انہیں جہنم کا دیدار بھی کروائیں گے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں مزید وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سمجھ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جہنم ان کو نقصان پہنچائے گی، بس دکھائیں گے ایک منظر جہنم کا کہ دیکھو اس جہنم سے میں نے تمہیں بچایا ہے، ہاں، تو تاکہ نعمت میں اضافہ ہو، شکر میں اضافہ ہو، ہے نا۔ تو جب وہ جہنم کا اللہ اس کو ایک منظر دکھائیں گے تو کھڑکی سے یا اس طرح سے دریچے سے، تو وہ شخص جو ہوگا دائی، جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے، وہ اس دائی کو دیکھیں گے دور سے اور کہیں گے سن 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 سن، تو وہ کہے گا کہ تجھے یاد ہے ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، کوئی کہے گا تجھے یاد ہے تیرے اوپر مکھی بیٹھی تھی تو ہم نے اڑایا تھا، کوئی کہے گا تجھے یاد ہے تو گر گیا تو ہم نے تجھے اٹھایا تھا، ہم نے فلاں تیری مدد کی تھی، ہم نے تیری فلاں مدد کی تھی۔ تو وہ دائی ان لوگوں کو دیکھے گا حیرت سے اور کہے گا مجھے یاد تو ہے، لیکن تم ابھی یہ احسانات مجھے کیوں یاد دلا رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، تو دنیا میں ہمارے لیے رویا کرتا تھا، ہمیں سمجھایا کرتا تھا، لیکن ہم تیری نہ سمجھتے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، لیکن ہم تیری نہیں سنتے تھے۔ تو آج بھی تو اللہ سے کہہ دے اللہ ہمیں معاف کر دے، تیری اللہ دعا قبول کریں گے۔ تو وہ دائی چونکہ اس کے دل میں غم تھا، ہے نا، وہ دائی ہے نا، اس کے مزاج میں ہے اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے آنسو بہانا۔ تو پھر وہ دائی کیا کہے گا؟ جیسے ہی ہاتھ اوپر اٹھائے گا تو آواز آئے گی اپنے ہاتھوں کو نیچے کرو، اوہو، جہنم میں ڈر جائیں گے، آج بھی ہماری سنوائی نہیں ہے۔ تو اس دائی سے کہا جائے گا تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے اور گڑ گڑانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، جنت ہے، تم جس کی طرف اشارہ کرو گی اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، بس اشارہ کرتے جاؤ اور جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ہے دائی، ہاں، جو محنت کرنے والے دائی ہوں گے نا، روز قیامت جب اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے، واقعی میں جب یہ بات میں سنتی ہوں یا کہتی ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو کہ ہمیں دیکھ کے اللہ کے نبی مسکرائے۔ تو اللہ کے نبی جب ہم سے ملاقات کریں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، تو اللہ کے نبی ہمیں دیکھیں گے نا، تو ہمارے یوں پیچھے جیسے کوئی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو تو ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نہیں آیا تمہارے ساتھ، کہ کون آیا ہے تمہارے ساتھ، تم اکیلے آئی ہو، تو ہم کیسے پیچھے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے نبی پیچھے یوں گردن کو ایسے تھوڑا سا اس کی پیچھے کی طرف ایسے مڑ کے دیکھیں گے، تو وہ دائی کہے گا یا نبی اللہ میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنوں کو تم نے جہنم سے بچا کر اپنے ساتھ لائی ہو، کتنوں کو تم نے دین جنت میں داخل کروایا ہے اللہ کے فضل سے، کتنوں پر محنت کی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ لمبی قطار ہو ہمارے سامنے، ہمارے نبی ہمیں دیکھ کے مسکرائے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ امت جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے رات رات میں اٹھ کے رویا کرتے تھے کہ سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی۔
تو پھر ایک دائی کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایک دائی کا درد کیسا ہونا چاہیے، ایک دائی کی کڑھن کیسی ہونی چاہیے کہ جب رات میں وہ اللہ کے سامنے اٹھے تہجد میں تو اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہو اور اسے اللہ کے نبی یاد آتے ہو کہ اللہ کے نبی کیسے ہچکیوں سے روتے ہوں گے. ہمیں تو ویسا رونا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو ہم وہ دائی بنے. کون سا دائی؟ جس دائی کو دیکھ کے اللہ بھی خوش ہو جائے، ہے نا. وہ دائی بنے کہ جو سچا دائی ہوتا ہے نا، اگر وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا نا، سچا دائی جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی شدید محبت ہو، وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس قبرستان والوں کے 1 سال کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی سچا دائی کسی حاملہ عورت کو دیکھے تو وہ حاملہ عورت کا جو بچہ پیدا ہوگا نا، سچا دائی، ہاں، تو وہ بچہ بھی مومن پیدا ہوگا انشاءاللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ اللہ میں ایماندار بنائیے، سچا بنائیے. اسی لیے استاذہ کہتی ہیں نا، بھولے سے بھی یہ خیال نہ آئے ہمارے دل میں کہ میں نے کچھ کیا ہے، اللہ نے کروایا. ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے بول سکے، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی دین کی محنت کر سکے. یہ اللہ ہے جو ہم سے محنت کرواتے ہیں، یہ اللہ ہے جو ہم سے کام لیتے ہیں. ہماری کوئی طاقت نہیں. تو ہم اللہ سے کہیں اللہ ہمیں سچا دائی بنا دیجیے. صحابہ کون تھے؟ دائی تو تھے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو صحابہ جو جہاں کھڑے تھے اس رخ کی طرف چلے گئے. ایک مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی کارگزاری سنائی ہے. برہان پور کے سفر پر گئے تو بہت لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ استاذہ بھی ساتھ میں تھے، ہم بھی ساتھ میں تھے، اپنے محارم کے ساتھ ہم نکلے تھے دورے پر مدرسے کے. تو وہاں پر راستے میں ایک کچھ صحابہ کی قبریں ہمیں نظر آئی. 2 صحابہ کی قبریں تھیں. تو استاذہ ان قبروں کو دیکھ کر رونے لگے اور استاذہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے مدینے سے یہاں آئے. صحابہ کے لیے استاذہ نے کہا تمہیں پتہ ہے صحابہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ مدینہ چھوڑنا، اللہ کے نبی کا روضہ چھوڑنا، اللہ کے نبی کا شہر چھوڑنا. یہ صحابہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. لیکن اس دین کی محنت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑا، یہاں تک پہنچے. وہ راستہ جس راستے پر ہم پہنچے تھے نا، بہت عجیب راستہ تھا، جنگلات سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے. یعنی ہماری گاڑی بھی رک گئی تھی اس راستے میں. جس گاڑی سے ہم لوگ جا رہے تھے نا، وہ گاڑی بھی آگے جانے کو نہیں تھی، کہ ایسا اتنا آبڑ خابڑ راستہ تھا کہ گاڑی بھی چلنے تیار نہیں تھی آگے. ایک وقت آیا تو گاڑی نے بھی جواب دے دیا کہ اب آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی. تو استاذہ نے کہا کہ وہ لوگ کیسے آئے ہوں گے، ان کے پاس کھانا ہوگا نہیں ہوگا، ان کے گھر والوں کو معلوم بھی ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا کہ ان کی یہاں قبریں ہیں. گمنام ہے نا، کہ ہمارے شوہر کی قبر کدھر ہے، ہمارے باپ کی قبر کدھر ہے، ہمارے بیٹی کی قبر کدھر ہے، کسی کو نہیں معلوم. آج ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا میں کتنے صحابہ کی قبریں موجود ہیں الگ الگ جگہوں پر. تو کیسے دائی تھے وہ، کیسی فکریں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا، اسی لیے اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ آپ کے سچے دائی کیسے ہوتے ہیں، ہمیں ویسا ایماندار اور سچا دائی بنا دیجیے جیسا آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ دین کی محنت کتنی ضروری چیز ہے، اور اللہ رب العزت ایک دائی سے کیسے خوش ہوتے ہیں. اور یہ دین کی محنت صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی خیر رسائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. استاذہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ بولنا آتا ہے نا تو اللہ بولو، نہیں آتا بیان کرنا مت کرو. اللہ آتا ہے بولنا، امت میں صرف اللہ بولو. تو محنت بہت ضروری ہے. آج حالات بد سے بدتر ہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں سچا بنائیے، سچا مومنہ بنائیے. جیسا ایک دائی کی ذمہ داری ہے، جو ایک دائی محنت کرتا ہے، اللہ ہمیں ویسا بنائیے. چھٹیوں کا موقع ہے، آپ لوگ اپنے گاؤں جائیں گے، کوئی مائکے جائے گا، کوئی سسرال جائے گا، کوئی کدھر جائے گا. ہم جہاں بھی جائیں وہاں امت کو جوڑے اور جو ہم نے سیکھا وہاں محنت کریں. ہم ٹرین میں بیٹھے ہم امت کو دعوت دیں. سچا دائی ایسا ہی ہوتا ہے ساتھی. اللہ کے بول سنائے، اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہے، کتنا پیار کرنے والے ہیں، ہے نا. صحابہ کیسے دائی تھے، جہاں جو ملا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مومن ایماندار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، راضی ہو جائے.